سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں ہمیں ہمارے اس سوال کا جواب ملا کہ ہماری زندگی میں اور بہت ساری محبتیں بھی ہوتی ہیں، تو کیا ان کو کرنا جائز یا صحیح نہیں ہے؟ تو اس آیت مبارکہ میں ہمیں جواب ملا کہ ان تمام محبتوں کے ہوتے ہوئے بھی اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ ایمان والا جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرنے والا ہوتا ہے، یعنی کہ باقی ساری محبتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے نیچے رہنی چاہیے، اس کے اوپر غالب نہیں آنی چاہیے۔ اس بات کو علماء کرام نے یوں بھی بیان فرمایا ہے کہ ہم دنیا میں جس چیز سے بھی محبت کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی چیز ہے یا وہ رشتہ ہے، اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ ماں باپ ہمیں اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے قربانی کرتے ہیں، ہمیں پالتے ہیں۔ اولاد ہمیں اس لیے اچھی لگتی ہے کہ وہ باادب ہوتی ہے، پیاری ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اچھی لگتی ہے۔ ہمیں کوئی انسان اس لیے اچھا لگتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ فیئر ہوتا ہے، ایماندار ہوتا ہے، قابل ہوتا ہے، صلاحیت والا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے باقی چیزوں کے اوپر قیاس کر لیں کہ ہمیں یہ دنیا، یہ دولت، یہ شہرت، یہ گھر، یہ سب کچھ اس لیے اچھا لگتے ہیں کہ یہ ہمیں فیسلٹیز دیتے ہیں، سہولت اور آرام دیتے ہیں۔ لیکن دنیا کی یہ ساری محبتیں ہمیں کسی نہ کسی وجہ سے جو ہیں وہ اچھی لگ رہی ہوتی ہیں۔ اس کی بڑی عام سی مثال یہ ہے کہ جیسے ہمیں سردی میں آگ اچھی لگتی ہے مگر گرمی میں تو نہیں اچھی لگتی، پانی ہمیں گرمی میں بہت اچھا لگتا ہے مگر سردی میں تو نہیں اتنا اچھا لگ رہا ہوتا۔ تو گویا کہ کچھ چیزوں کی محبت ایسی ہوتی ہے جو کہ سچویشنل ہوتی ہے، جو کہ موسمی ہوتی ہے، کسی ایک وجہ سے ہوتی ہے، پھر جب وہ وجہ نہ ہو تو اس میں وہ محبت باقی نہیں رہتی ہے۔ لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کی محبت کی بات کرتا ہے تو اگر اس میں خصوصیات دیکھی جائیں، صلاحیت دیکھی جائے، تو وہ ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کبھی تبدیلی نہیں آتی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ پاک رازق تھے مگر کیا پتہ کبھی وہ رازق نہ ہوں، اللہ پاک رحمان تھے کیا پتہ وہ کبھی رحمان نہ ہوں، اللہ پاک کی قدرت بے مثال ہے، ہو سکتا ہے کہ کبھی یہ قدرت ختم بھی ہو جائے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ پاک کی صفات کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بے وفائی کا خوف نہیں ہوتا، بدل جانے کا خوف نہیں ہوتا، دھوکہ دینے کا خوف نہیں ہوتا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اگر کسی صفت کی وجہ سے کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صفات ہمیشہ سے اللہ پاک کے اندر ہیں، تو پھر محبت بھی ہمیشہ سے ہی ہونی چاہیے۔ لہٰذا اس مثال سے علماء کرام نے جو بات ظاہر فرمائی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی ہو کہ جو کہ سچویشن نہیں ہونی چاہیے، موسمی محبت نہیں ہونی چاہیے، اس میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا کی محبتوں کی یہ بہت بڑی کمی اور نقص یہ ہے کہ وہ محبتیں چینج ہو جاتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ان کی میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ مثلا ہم جب بچپن میں تھے ہمیں کھلونے سے بہت محبت تھی، تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں عشق اور محبت اور مخالف جنس کے اندر اٹریکشن محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد ہمیں پیسہ، دولت، شہرت جو ہے اس سے محبت ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ زندگی کی آخری سٹیج میں انسان کو یا اپنے پوتے و پوتیوں سے، اپنی صحت سے محبت ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی بہت اچھا نیک انسان ہوتا ہے، اس کو اپنی آخرت سے محبت ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو انسان تو اپنی زندگی میں خود اپنی محبتیں بہت چینج کرتا رہتا ہے اور وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ جو اشد حب للہ کا کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہر عمر میں ایک جیسی رہتی ہے اور ہر موسم میں ایک جیسی رہتی ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ بس یہی اصل میں معنی ہے اشد حب للہ کا، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے، وہ موسمی نہیں ہونی چاہیے، وہ سچویشن نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شدید محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہم میں سے ہر انسان کی دعویٰ تو کرتا ہے کہ میں بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس کا بھی فارمولہ بڑا آسان سا بتا دیا گیا ہے کہ ہم دنیا میں جس چیز کے ساتھ بھی محبت رکھتے ہیں، ہمیں والدین، اپنی اولاد، اپنا گھر، شوہر، پروفیشن، سٹڈیز، جو بھی چیز ہماری زندگی میں ہے جس کے ساتھ ہم شدید محبت رکھتے ہیں، تو بس ہم دیکھ لیں ہم اس کو وقت کتنا دیتے ہیں، اہمیت کتنی دیتے ہیں، اس کے لیے قربانی کتنی کرتے ہیں، اس کا شوق کتنا رکھتے ہیں۔ اگر تو یہ سب کچھ ہم دنیا کی ان محبتوں کے ساتھ کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شدید محبت ہے۔ ایون یہ کہ اگر ہم ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت پہ قربان کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شدید محبت رکھتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا یہ ہے کہ ہم کہتے تو یہ ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت شدید رکھتے ہیں، لیکن میرا وقت، میرا شوق، میری صلاحیتیں، میری محبتیں، میری قربانیاں وہ کسی اور طرف لگ رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں۔ تو یہ بہت آسان طریقہ ہے کہ ہم میں سے ہر انسان اپنا خود سے ایک امتحان لے کے، اپنی آزمائش کر کے بڑے اچھے طریقے سے یہ بات جان سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ پھر اہل علم یہاں پہ ایک اور اہم بات یہ بھی فرماتے ہیں کہ لفظ محبت جو ہے یہ بعض اوقات ہمارے معاشرے میں بہت نیگیٹو بھی سمجھا جاتا ہے۔ محبت اور لفظ کی بات کی جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی بہت گندا لفظ ہے، جبکہ یہ تو قرآن پاک کا لفظ ہے، حبن کا لفظ تو قرآن پاک میں آیا ہے۔ اور بڑی پیاری بات ہمارے استاد ہمیں یہ سمجھاتے تھے کہ محبت لفظ جو ہے یہ بہت پازیٹیو لفظ ہے، بلکہ یہ بہت بڑی موٹیویشن ہے
اور یہ قرآن پاک کا دیا ہوا لفظ ہے کہ محبت انسان سے بہت کچھ کروا لیتی ہے۔ بس یہاں پہ صرف ہمیں اتنی بات سمجھنی ہے کہ کس کو کتنی محبت دینی ہے اور کس کو کس معیار کی محبت دینی ہے۔ بس انسان کو یہ محبتیں بیلنس کرنا نہیں آتا۔ اگر انسان ان محبتوں کو صرف بیلنس کرنا سیکھ لے تو یہ سارا کانفلکٹ جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا جب محبتیں بیلنس ہو جاتی ہیں کہ رشتوں کو کتنی دینی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کو کتنی دینی ہے، اپنے مقصد کو کتنی دینی ہے، دنیا کو کتنی دینی ہے، آخرت کو کتنی دینی ہے، جس کو جتنی محبت دینی ہے، تو یہ محبت انسان سے بہت کچھ کروا لیتی ہے۔ لہٰذا محبت ایک بڑا خوبصورت، بڑا پاکیزہ جذبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح محبتیں صحیح جگہ پہ کرنے کی توفیق دے۔ پھر آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور کاش کہ یہ ظالم جب دنیا میں کوئی تکلیف دیکھتے ہیں تو اسی وقت یہ سمجھ لیا کریں کہ ان القوۃ للہ جمیعا، کہ تمام تر طاقت تو اللہ ہی کو حاصل ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب آخرت میں بہت سخت ہوگا۔ تو اس آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ظالم تھے جب وہ دیکھ لیتے ہیں کسی آفت یا مصیبت کو، تو اس آیت مبارکہ کا ظالم کون ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پہ کسی کافر کو ظالم نہیں کہا جا رہا، کسی مشرک کو ظالم نہیں کہا جا رہا، بلکہ اس آیت مبارکہ کا ظالم وہ شخص ہے کہ جس کو جیسی محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنی چاہیے تھی، اس نے وہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرنے کی بجائے کسی اور کے ساتھ کر لی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر آیت مبارکہ کا مجرم جو ہوتا ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اس آیت مبارکہ کے مجرم میں جو ہے مسلمان بھی شامل ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے جیسی محبت کرنی چاہیے اگر وہ نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی ظالم ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان القوۃ للہ جمیعا، یہ ساری قوت تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہاں پہ محبت کی بات ہو رہی تھی تو محبت کے ساتھ پھر قوت کا ذکر جو آیا ہے تو واللہ عالم، لیکن اس میں جو نقطہ ہمیں سمجھ آتا ہے وہ یہ کہ انسان جب دنیا میں مختلف چیزوں سے محبت کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ماں باپ پال رہے ہیں، اگر ماں باپ نہ ہوئے تو میرا کیا ہوگا، اگر شوہر نہ ہوا تو میرا کیا ہوا، اگر نوکری نہ ملی تو میرا کیا ہوگا، اگر یہ گھر نہ ہوا تو میرا کیا ہوا۔ تو انسان دنیا میں مختلف چیزوں کو اپنی پاور سمجھتا ہے، اپنی قوت سمجھتا ہے، اس پہ اپنے آپ کو ڈیپینڈ کرتا رہتا ہے، جبکہ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ انسان کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی کہ یہ ساری محبتیں، یہ ساری چاہتیں اس کو قوت نہیں دیتی بلکہ اس کو کمزور کرتی ہیں۔ اصل محبت اور قوت کس کی ہوتی ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہوتی ہے۔ بڑی پیاری بات علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ دنیا میں کسی چیز سے بھی محبت کر لیں، ایک تو یہ کہ اس میں کمی ہے، نقص ہے، اور اس میں غداری کا خوف ہوتا ہے، بے وفائی کا خوف ہوتا ہے، جدائی کا خوف ہوتا ہے، وہ محبتیں انسان کو چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، توڑ دیتی ہیں، بکھیر دیتی ہیں۔ اور دنیا میں آپ کسی چیز کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں وہ بعض اوقات آپ کو ڈسٹریکٹ کر دیتی ہے۔ بعض لوگ بہت اچھا پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت اچھا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ اپنی زندگی میں بہت اچھے مثبت چل رہے ہوتے ہیں، مگر اچانک کوئی ایسی اور شدید محبت آ جاتی ہے جو ان کو اس کے کاروبار سے ڈسٹریکٹ کر دیتی ہے، اس کی پڑھائی سے ڈسٹریکٹ کر دیتی ہے، اپنے خاندان والوں سے توڑ دیتی ہے، کاٹ دیتی ہے۔ جبکہ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کی محبت کو دیکھا جائے تو جو بندہ جتنا زیادہ اللہ سے محبت کرتا جاتا ہے وہ اتنا ہی فوکس ہو جاتا ہے، اتنا ہی اس کے اندر مینجمنٹ اچھی آ جاتی ہے، اتنا ہی وہ لوگوں کے ساتھ جڑنے شروع ہو جاتے ہیں، اس کی زندگی کے ہر معاملے میں ترتیب آنی شروع ہو جاتی ہے، تو انسان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ بہت گہرا نقطہ ہے جو کہ ایک آیت مبارکہ قرآن پاک کی ضعف الطالب والمطلوب میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے کہ جس کا مطلوب جتنا زیادہ پاورفل ہوگا اس کا طالب بھی اتنا ہی زیادہ مضبوط ہو جائے گا، لیکن جس کا مطلوب جتنا کمزور ہوگا اس کا طالب کرنے والا بھی اتنا ہی کمزور ہو جائے گا۔ یہ قرآن پاک کی خوبصورت ترین آیات میں سے ایک آیت ہے۔ لہٰذا ہم دنیا میں جب کسی کو بھی چاہتے ہیں وہ محبت ہمیں کمزور کر دیتی ہے، لیکن ہم جب اللہ تعالیٰ کو چاہتے ہیں تو یہ ایسی محبت ہے جو انسان کو مضبوط سے مضبوط کرتی چلی جاتی ہے۔ تو ایک کانسیپٹ دیا گیا ہے کہ باقی محبتیں انسان کو کمزور کر دیتی ہیں، اللہ کی محبت انسان کو قوت دیتی ہے، مضبوط کر دیتی ہے۔ اور پھر آیت مبارکہ کے آخر میں جو ہے وہ شدید عذاب کی بات کی گئی ہے، اور پیچھے جو ہے شدید محبت کی بات کی گئی تھی۔ تو دنیا میں جس چیز کے ساتھ جتنی بھی شدید محبت کر رہا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا حق بنتا تھا، پھر وہ اتنے ہی شدید عذاب کو بھی دیکھے گا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ یہاں پہ کسی اور گناہ کی بات نہیں کی گئی، حلال حرام کی بات نہیں کی، شرک کفر کی بات نہیں کی گئی، صرف محبت کی بات کی گئی ہے۔ اور پھر آیت مبارکہ کی تکمیل جو ہے وہ شدید عذاب پہ ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ محبتوں کا بھی حساب لیا جائے گا، چاہتوں کا بھی حساب لیا جائے گا، کون کس کو کتنا چاہ رہا ہے، کس سے کتنی محبت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں صرف اپنی ہی شدید محبت ڈالیں اور باقی ساری محبتوں کو اپنی محبت کے تابع رکھیں، تاکہ یہ محبت ہمارے لیے سکون کا ذریعہ بنے، دل کے اطمینان کا ذریعہ بنے، نہ کہ شدید عذاب کا ذریعہ بنے۔ آمین یا رب العالمین۔